نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی اس محفل کی ابتدا ہوتی ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. It is He who sent His messenger with guidance and the religion of truth to make it prevail over all religion. And enough is Allah for a witness. Muhammad is the messenger of Allah, and those who are with him are strong against unbelievers, but compassionate amongst each other. Thou wilt see them bow and prostrate themselves in prayer, seeking grace from Allah and His good pleasure. On their faces are thy marks, being the traces of thy prostration. This is their similitude in the Torah, and their similitude in the Gospel is like a seed which sends forth its blade, then makes it strong. It then becomes thick, and it stands on its own stem,
filling the showers with wonder and delight. As a result, it fills the unbelievers with rage at them. Allah has promised those among them who believe and do righteous deeds forgiveness and great reward. Sadaqallahul Azim. حمد رب کریم کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ان ناموں اور ان صفات کا ذکر کرنا مناسب سمجھا جن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رب جلیل کی مدح کی، اور ہمیں بھی یہ بتایا کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اور انہی ناموں کے بارے میں فرمایا من احصاها دخل الجنہ، کہ جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدح و ثنا کے لیے کچھ بچیاں آپ کے سامنے تشریف لاتی ہیں. وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أفضل المعلومات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. آج کی یہ محفل سیرت ہے. شاید آپ کارڈ پڑھ کر بھی تھوڑے حیران ہوئے ہوں کہ اسے محفل میلاد کی جگہ محفل سیرت کا نام کیوں دیا گیا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جہاں ہمارے لیے باعث رحمت ہے، وہاں پر آپ کی رسالت ہمارے لیے اللہ کا ایک بڑا احسان ہے، جس کے بارے میں خود رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ در حقیقت اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا جب امی لوگوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی رسالت سے قبل دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھے. لہذا آج ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے تھے. صرف ولادت کی خوشی منا لینے سے اللہ کے اس احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا وہ واقعہ جب ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا جس نے آ کر آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی. لیکن وہی چچا جس نے ولادت کا وہ جشن منایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر اسی قوم کے اندر مبعوث ہوئے تو اس نے جو ظلم و ستم ڈھائے وہ کسی کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے. قرآن پاک میں کسی کا نام لے کر کوئی وعید کبھی نہیں سنائی گئی جس طرح ابو لہب کا نام لے کر فرمایا گیا
تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا۔ کیوں برباد ہوا؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لایا، اس پیغام کو اس نے تسلیم نہ کیا، اور اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے عمل سے اس پیغام کی مخالفت کی۔ اس مثال میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا ہے، اس پر اہتمام کرنا ہے، وہاں آپ کے پیغام کو بھی نہیں بھولنا۔ ہمیں لمحہ بلمحہ یہ یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے اور ہم سے آپ کا کیا مطالبہ تھا اور آپ کی امت سے کیا مطالبہ کیا گیا۔ اور یہ کام صرف سال میں ایک بار ذکر کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دن کی ہر نماز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ تو یاد ان کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو روز یاد نہ کرتے ہوں، لیکن ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہر اٹھتی ہوئی اذان کی آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اور ہمیں جو یہ حکم دیا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ صلاۃ و سلام صرف سال کے ایک مہینے کے لیے نہیں، یہ ہر نماز کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور اس میں صلاۃ و سلام کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر یہ ایک مرتبہ کافی نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرنا، اس کے لیے بھی چند دن مخصوص نہیں۔ آپ کی صفات اور آپ کی سیرت تو ہماری ساری زندگی کے حرز جان ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسی میں ہماری ہدایت، ہماری فلاح اور ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اسی کے لیے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میرا رسول اللہ کا اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تو تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور پھر جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صرف سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں اپنی ولادت کے دن کو کبھی اس طرح نہیں منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے 30 سالہ دور خلافت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اس طرح نہیں منایا جو کام ہم کرتے ہیں۔ 110 سالہ دور صحابہ میں کبھی وہ کام نہ ہوئے جس پر آج ہم چل رہے ہیں، اور اس کے بعد دور تابعین میں بھی اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ معزز سے اس سیرت کو، اس پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، اور آج ہم خوار ہیں صرف ایسے دن منا کر۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں اس پیغام کو بھلا دیا، ہمارے اندر وہ ایمان باقی نہ رہا، ہماری عبادات میں وہ لطف نہ رہا، ہمارے معاملات اس سیرت کے مطابق نہ رہے، اور ہمارے اخلاق اس سیرت کے مطابق نہ رہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اخلاق کے موضوع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آج ہماری بہت محترم بہن عابدہ گرمانی لاہور سے بطور خاص اس لیے تشریف لائی ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے علم سے نوازیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ آج کے دن کا ہمارا جمع ہونا بیکار نہ ہو، اور ہم واقعی اس اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر سکیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ میری عزیز بہنوں، میں سب سے پہلے تو آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کوئی تقریر کرنے نہیں آئی، بلکہ ہم سب مل کے ذرا سا ان باتوں پہ غور کریں جس کے لیے آج خاص طور سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور دراصل ہمارا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. یہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میلادوں کی ایک یلغار ہو گئی، اور اس میں ہمارا آنا صرف آمدن، نشستند اور برخاستند ہوتا ہے. کوئی ہم وہاں سے اپنے لیے زندگی کی رہنمائی کے کوئی اصول لے کے نہیں اٹھتے، بلکہ محض خانہ پوری کے لیے ہم یہ محفلیں برپا کرتے ہیں تاکہ سال میں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم بری الذمہ ہو جائیں. لیکن دراصل جب اظہار بڑھتا چلا جاتا ہے تو محبت کم ہوتی چلی جاتی. جب آپ کو کسی سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو آپ اس کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی محبت آپ کی ہر ادا سے ظاہر ہوتی ہے. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی حرکت، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ اس کی نگاہ التفات آپ سے بدل جائے. آج ہم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دائی ہیں، ان کی محبت کے لیے نعتیں گاتے ہیں اور طرح طرح کے سانگ بھرتے ہیں، وہ باتیں جن سے حضور نے ہمیشہ اعراض کیا، وہ باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی قربت حاصل کر رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیے تو ہمارے عید میلاد النبی، جس کو ہم نے ایک عید کا نام دیا ہے، جو کہ ایک بدعت ہے، کیونکہ عیدیں صرف 2 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں. یہ تیسری کا اضافہ ہم نے خود کیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے دین میں جس نے کسی چیز کا اضافہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور جس نے ہمارے دین میں سے کچھ نکال دیا اس نے بھی بدعت کی. تو ہم نے ایک چیز کا اضافہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اظہار محبت کا طریقہ ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو لاہور کی، کراچی کی، اسلام آباد کی ہر گلی کوچے میں ایک طوفان بے تمیزی برپا ہے. طرح طرح کے سانگ بھر کے لوگ نکل رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں. کیا یہ طریقہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آج اگر آپ دیکھیے تو ہمارے یہ جلوس رام لیلا سے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے نیکنیٹ کالج کی 75 سالہ تقریبات ہوئیں اور اس میں ہندوستان سے بھی کچھ اولڈ اسٹوڈنٹس آئیں. مجھ سے ان کا ملنے کا اتفاق ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے آخر ہم الگ کیوں ہوئے ہیں؟ ہمارا لباس ایک سا ہے، ہماری زبان ایک سی ہے، ہماری بول چال ایک سی ہے، بلکہ اب تو ہمارا مذہب بھی ایک سا ہے. میں نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ لوگ میلاد نبی مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، اور ہم رام لیلا مناتے ہیں. ہم اپنے خداؤں کی شکلیں نکالتے ہیں، آپ ان کے مسجدوں کے نقشے نکالتے ہیں. بات تو وہی ہے. ہم زمین سے 3 گز اوپر کو پوچھتے ہیں، آپ زمین سے 3 گز نیچے کو پوچھتے ہیں. اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میں ان کی اس گفتگو سے کتنی شرمندہ ہوئی، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ کہنے کا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم اپنی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو وہاں بھی نظر آتی ہے. تو کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں؟ کیا آج ہم اسے دین سمجھتے ہیں؟ آج اگر آپ دیکھیے تو ہمارے بیشتر اداروں میں جب ہمیں فارم فل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے اور آپ کا مذہب کیا ہے. اور جب آپ اس خانے میں لکھیں کہ ہمارا دین اور مذہب اسلام ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں، دین تو اسلام ہے، مذہب بتائیے. مجھے بھی ایک دفعہ ایسا ہی فارم ملا تھا اور میں نے اس میں لکھا تھا کہ مذہب سکھوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ سکھ جو ہیں ان میں ایک فرقہ ہے جسے مذہبی کہتے ہیں، مسلمانوں میں کوئی مذہب نہیں ہے. آج مذہب کے نام پہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم پھینک رہے ہیں. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ کیا آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں؟ کیا کلام پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ نہیں کہا کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو کسی مومن کو عمدن جان بوجھ کے پری میڈیٹیٹڈ طور پہ قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ وہاں رہے گا. آج ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر کے سمجھتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی ملت سے ناراض ہوتا ہے تو اس نے خود فرمایا ہے کہ پھر میں ان کو گروہوں میں اور طبقوں میں اور فرقوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور ایک گروہ اور ایک طبقے اور ایک فرقے کا مزہ دوسرے کو چکھاتا ہوں. آج کی یہ سیرت کانفرنس میرے خیال سے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج ہمارے ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے. آج آپ کے لیے جو کہ صاحبان اقتدار ہیں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیا
ہم ملت اسلامیہ کے فرد کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا کل قیامت کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ہدیہ عقیدت جو ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کریں، اس اخلاق کو عام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کے 23 سال میں ایک ایسا زبردست انقلاب برپا کیا تھا کہ جس کی آج تک دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ اب آپ اگر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رویے کو بدلیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک میرے بدلنے سے کیا ہو جائے گا، ایک میرے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بہترین مثال اور نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیدا کیا کہ ایک تنہا انسان کو کھڑا کیا گیا اس فریضے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو والد کے سایہ شفقت سے محروم تھے، 6 برس کی عمر میں والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی، 10 برس کی عمر میں دادا کی شفقت سے بھی محروم کر دی گئے۔ ایک تنہا انسان، اسے یہ فریضہ سونپا گیا کہ ایک ایسا کلمہ برپا کرو جس سے ساری دنیا میں ہلچل مچ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج جیسے اقبال نے کہا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم لا مشکلات لا الہ را۔ آج ہم لا الہ کے مطلب ہی نہیں جانتے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ اتنا بڑا ایک انقلابی نعرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند کرنے کو کہا گیا۔ جیسے سید قطب شہید مرحوم نے کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قومیت کا نعرہ بلند کرتے تو سارے عرب حضور کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاتے۔ اس وقت عربوں کے زرخیز ترین علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے، عرب قومیت کے نعرے پہ سب اکٹھے ہو جاتے اور رومیوں کے خلاف جنگ کرتے، پھر آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دے دیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک اور نعرہ بھی بلند کر سکتے تھے، اور وہ تھا لسان کا نعرہ، عربی زبان بولنے والے اکٹھے ہو جائیں، اور اس پہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے، کیونکہ یہ زبان نہ صرف عرب علاقوں میں بلکہ دور دور تک بولی جاتی تھی، آپ کی مخالفت نہ ہوتی بلکہ لوگ اکٹھے ہوتے اس بات پہ، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ پھر تیسری چیز جو آپ کر سکتے تھے وہ غریبوں کا نعرہ بلند کر سکتے تھے، غلاموں کا نعرہ بلند کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت انسانیت جس قسم کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور سارے غلام اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ عرب، عجم، امیر، غریب سب آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ یہ ایک آفاقی پیغام تھا، یہ کسی ایک قوم، کسی ایک مملکت، کسی ایک زبان، کسی ایک رنگ کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے۔ رحمت عالم نے انسانیت کو فرقوں میں، ٹکڑوں میں، طبقوں میں تقسیم نہیں کیا، یہ ایک فرعونی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کو جا کے کہو کہ وہ باغی ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کو گروہوں اور طبقوں میں بانٹا ہے اور اس طرح سے وہ ان کو آپس میں لڑوا کے اپنی حکومت قائم کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سوچنے کا ایک لمحہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہے، لیکن ان کی اس سیرت کا کون سا پرتو ہماری ذات پہ پڑا ہے یہ دراصل ہم بھلا بیٹھے۔ آج اگر آپ دیکھیے تو یہ ملک جو سب نے متحدہ طور پہ لیا تھا، اس وقت ہمارے پنجابی بھائی بھی تھے شامل اس تحریک میں، بنگالی بھائی بھی تھے، سندھی بھی تھے اور پٹھان بھی تھے، مہاجر بھی تھے اور مقامی بھی تھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کوئی سنی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم کس طرح بھٹکائے جا رہے ہو۔ ان سب سوالوں کا جواب سوچنا چاہیے، تب تو واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں ہدیہ عقیدت پیش کر سکیں گے اگر ہم اپنے سوچ میں تبدیلی کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا تھا انسانی سوچ میں۔ آج نہ صرف یہ کہ آپ کے مداح اور آپ کے دوست اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے ایک ایسا انقلاب عظیم برپا کیا جس کے آج تک نقوش مٹ نہیں سکے۔ ایک امریکن مصنف نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100، اور اس میں اس نے یہی بات کہی ہے کہ دنیا کی تاریخ کو بدلنے میں 100 انسانوں نے بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے، اور اس میں اس نے سقراط اور ارسطو اور انبیاء سب کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے
کہ جس نے ساری دنیا کے اوپر اپنا نقش چھوڑ دیا اور ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو کوشش کرنے کے باوجود نہیں مٹ سکتے. ان 100 کی فہرست میں سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے آپ کا نام لکھا ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ایک ایسے شخص نے جو آپ کا شدید مخالف بھی ہے. اب دوسرا جو پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ امن، سلامتی اور محبت کا پیغام دیا. اقبال نے اسے 3 لفظوں میں پرو دیا: یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اگر آپ دیکھیے تو آج تک دنیا کو کسی نیوٹرون بم سے، کسی ایٹم بم سے کبھی کوئی فتح نہیں کر سکا. اگر ایسی فتوحات ممکن ہوتی تو افغانستان فتح ہو چکا ہوتا، ویتنام فتح ہو چکا ہوتا، کوریا میں امریکہ کی حکومت قائم ہو جاتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. یہ انسانوں کے نظریات اور ان کے اوپر ایمان اور اس ایمان کا یقین ہے جو اس کو اس جہاد پہ آمادہ کرتا ہے جس کے بعد پھر کوئی بھی ظالم ظلم سے اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا. آج اگر آپ دیکھیے تو ہم مدد کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم مدد کے لیے اپنے اس اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے. آج ہم کبھی گھبرا کے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور کے سامنے کاسہ گدائی پھیلاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے کبھی دست دعا نہیں پھیلاتے. جب ہر طرف سے ہار جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر لو. میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے صرف 2 باتوں پہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. ایک جو بات کلام پاک میں کہی گئی اور میرے خیال سے یہ اس دعوت کا نچوڑ ہے، تواصو بالحق تواصو بالصبر. کیونکہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، خسارے میں ہیں وہ لوگ سوائے ان کے جنہوں نے تواصو بالحق کیا اور تواصو بالصبر. ہمارے ہاں حق، حضور نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ حق اگر پیش کیا جائے تو اسے قبول کر لو. حق اگر تمہارا کسی پہ آتا ہے تو اسے وصول کر لو، اور اگر کسی کو دینا ہے تو دے دو. اب حق جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ سب میری بہنیں جانتی ہیں کہ جب کوئی بھی سچی بات کہی جاتی ہے، ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں، اندر سے شہادت حق ضرور اٹھتی ہے کہ بات سچی ہے. ہمارے مفادات کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن بات صحیح کہی جا رہی ہے. اب دوسری بات ہے کسی کا حق دینا اور اپنا حق لینا. آج خاص طور سے خواتین کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گی کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ حقوق سے جب تک ہم دستبردار نہ ہوں اس وقت تک ہماری پذیرائی نہیں ہوگی. مثلا آپ دیکھیے کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حق دیا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے وہ اپنے حقوق سے اس وجہ سے دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اپنا حق کیوں مانگتی ہیں، اور اگر وہ ان سے خیر سگالی اور محبت چاہتی ہیں تو انہیں اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. ایک عورت کا حق ہے اپنا مہر لینا، لیکن پہلی بات جو اس عورت سے کی جاتی ہے نکاح کے بعد وہ یہ کہ اپنا حق معاف کر دو. حق مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم طلاق مانگ رہی ہو. پھر اسی طرح سے ہر ایک کے حق تلف کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس وہ جوڑے بڑھاپے کی حالت میں آئیں، ایک ان میں سے یا دونوں. ہم نے اس ایک اور دونوں کا مطلب صرف ماں باپ لے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساس سسر کو بھی ماں باپ بنایا. ایک عورت اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہے، طلاق لے لیتی ہے تو بھی سسر سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اس کا باپ ہی رہے گا، اس کا محرم ہی رہے گا. اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تب بھی سسر اس کا باپ ہی رہے گا، اس کا محرم ہی رہے گا. اسی طرح سے ایک ساس داماد کے ساتھ کسی صورت میں شادی نہیں کر سکتی، وہ بیٹا ہے. لیکن کیا ہم واقعی ان رشتوں کو قائم کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس نے کہ ان تمام رشتوں کو اپنا ایک معجزہ کہا ہے. سورہ نحل میں اس نے کہا کہ یہ اس کے معجزوں میں سے ایک ہے کہ 2 اجنبی انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک جان و 2 قالب بن جاتے ہیں. لیکن کیا آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہم اپنی بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے دوہرے نہیں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کیا نہیں کرتے. ہماری بیٹی اگر صبح دیر سے سو کے اٹھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تھکی ہوئی ہے، بیمار ہے، اس کو شاید رات نیند اچھی طرح نہیں آئی. اور اگر بہو ذرا سی دیر میں اٹھتی ہے تو ہم کہتے ہیں نیستی کی ماری ہے.
اسی طرح سے والدہ کچھ کہہ دیتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں ہے محبت میں کہتی ہیں. ساس اگر محبت سے بھی کچھ کہتی ہیں تو ہمیں گولی کی طرح لگتا ہے بولا، اس لیے کہ ہم نے ان تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں، حق کو پہچانا ہی نہیں. پھر دوسروں کا حق دینے میں ہم کتنے بخیل ہیں. ہم کسی کا حق دینا نہیں چاہتے جب تک کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی مثال یہودیوں کی ایسی ہے کہ اگر انہیں 1 دینار بھی کسی کا دینا ہو تو جب تک تم ان کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ وہ نہیں دیں گے. اسی طرح ہمارا حال ہے. دوسری چیز صبر ہے. اس صبر کا مظاہرہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری سڑکوں پہ ہوتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو ہر روز کے اخبار میں آپ کو کم سے کم 15-20 حادثات کی خبر پڑھنے کو ملتی ہے. کس لیے؟ کیونکہ ہم صبر نہیں کرتے اپنی باری کا. آج ہر جگہ میں بورڈ لگے ہوئے دیکھتی ہوں کہ رشوت خور، اور اس کے لیے نہایت نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، جو میں اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہتی. لیکن ہم رشوت لیتے اور دیتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے کہ اپنے حکام کو مال پیش نہ کرو باطل طریقوں سے تاکہ تم دوسروں کے مال ہضم کر جاؤ. اور آج ہم نے الفاظ کے معنی بدل دیے ہیں، اس وجہ سے ہم جانتے ہی نہیں کہ اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا، راشی لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے، اور رشوت مرتشی لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اب اگر دینے والا نہ دے وہ کیوں دیتا ہے؟ آج اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. جائز کام بھی نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وقت جس کام کا مقرر کیا ہے آپ کچھ ہی کر لیں اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوتا. ہم صرف عجلت کرتے ہیں کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان عجولا جہولا، یہ انسان بہت عجلت پسند ہے کیونکہ سخت جاہل ہے. ہم اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے. اگر ہم دیں نہیں تو لینے والا کیسے لے گا؟ آج اس محفل میں صرف آپ سے ایک استدعا کروں گی کہ چلیے اسی رسم کو ختم کریں، اپنی باری کا انتظار کرنا سیکھیں. ہم ٹریفک کی لائٹس توڑتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ جتنا شخص کسی بلند مرتبے پہ فائز ہے اتنی ہی زیادہ وہ قانون شکنی کرتا ہے. ٹریفک کی لائٹس عام طور پہ وہ حضرات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کاروں پہ MNA اور MPA کے نشان لگا رکھے. جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ریڈ لائٹس کو کراس کرتی ہیں. تو ایک قوم کی حیثیت سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین انسان تھے اور بہترین اخلاق رکھتے تھے. آپ کو دیکھ کے تو لوگ اپنے طور طریقے چھوڑ دیتے تھے. آپ کی اچھائی کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یذهبون السیئات بالحسنات، اچھائیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دور کرو. آپ نے تو اتنی نیکیاں اور اتنی اچھائیاں کی کہ برائیاں خود بخود سمٹ گئی. آج ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلد گھبرا جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اس چیز کا فائدہ ہی کیا؟ اتنے سالوں سے جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کر رہے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے دلوں کے تار کو بھی ہم نے چھو لیا تو بہت بڑا کام کیا، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا میں شود. یہ نہیں ہے کہ اچانک تبدیلی آ جائے گی. آپ خود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ نہیں کتنی جگہ مثال دیے دن اور رات کے آنے اور جانے کی. طلوع سحر کے وقت اگر آپ کبھی اٹھیں اور دیکھیں تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے. اس وقت جتنا اندھیرا ہوتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن نمود سحر کے وقت جب ایک مرتبہ روشنی پھیلنی شروع ہوتی ہے تو پھر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس روشنی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. ضحیٰ کا وقت جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی سایہ نظر نہیں آتا. اس لیے اس وقت ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے طلوع سحر قریب ہے، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی فجر طلوع نہیں ہوتی جب تک کہ شفق کی سرخی نمودار نہیں ہوتی. یہ قربانیاں آپ اگر اپنی عادتوں کو بدل کے، اپنے اعمال کو بدل کر نہیں دیں گے تو پھر خون دے کے قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ کو معلوم ہے کہ طلوع سحر کے لیے قربانی ضرور دینی پڑے گی. کس صورت میں دیں اس کا انحصار ہمارے اوپر ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہیں 23 سال لگے تھے اس انقلاب کو برپا کرنے میں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما لیں اور آج ہم بات کریں اور کل سب اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو یہ ہماری حماقت ہے۔ بعض مرتبہ ایک دعوت کو اپنی تکمیل تک پہنچنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو پکارا تھا، اور 950 سال کے بعد پھر آپ مایوس ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ پروردگار اب ان سب کو مٹا دے۔ سورہ نوح اگر آپ دیکھیں اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعائیں دیکھیں اپنی قوم کے لیے تو انسان لرز اٹھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب طائف آپ تشریف لے گئے اور آپ کو اس طرح سے پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اور جوتے خون میں بھر گئے، اس وقت فرشتے آئے اور کہا کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف اور مکے کی پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے، یہ دونوں شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تم کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائے وہ زحمت کی بات کیسے کرے؟ اے پروردگار ان کو مہلت دے، اتنی مہلت دے کہ پھر اس میں سے تیرے وہ بندے اٹھیں جو تیرے نام کو ساری دنیا میں پھیلانے والے ہوں گے۔ اگر آپ اسی وقت جلد بازی کرتے تو نہ خالد بن ولید ہوتے نہ عمر فاروق ہوتے، آخر یہ لوگ پہلے مخالف ہی تھے، لیکن کس صبر سے، کس تحمل سے، کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی شخص برائی چھوڑ کے نیکی اختیار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ ہم اس کے ماضی کو کریدتے رہتے ہیں اور اس کو مستقل یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تم تو ایسے تھے، اب کیسے نیک ہو گئے، یعنی پھر تم برائی کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس کے مقابلے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اپنے کلام پاک کو دیکھیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کسی برائی کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وما قد سلف، جو ہو چکا سو چکا، جو ماضی میں تھا اسے دفن کر دو۔ اب کیا ہے؟ کبھی بھی کسی ایمان لانے والے سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ماضی ایسا خوفناک تھا۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم وہ شخص تھے جس نے احد میں شکست دلوائی تھی۔ عمر فاروق کو فاروق اعظم کہا گیا، کس بات پہ؟ کہ تم نے حق اور باطل میں جو فرق پیدا کیا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم وہ شخص تھے جو لوگوں کو ہلاک کیا کرتے تھے اس بات پہ، اپنی بہن کو مارنے چلے تھے۔ اس لیے میری بہنوں ایک آپ سے التجا ہے کہ زندگی میں مثبت رویے اختیار کیجیے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ زندگی میں ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی پہلو ہوتا ہے اور ایک مثبت پہلو ہوتا ہے۔ تصویر کا مثبت رخ اسلام نے دکھایا ہے، منفی رخ ہمیشہ شیطان دکھاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا سرپرست ہے، ان کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں میں سے روشنیوں میں نکال کے لاتا ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے سرپرست باغی اور سرکش قوتیں ہیں، وہ ان کو روشنیوں میں سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور وہ تاریکیاں کون سی ہیں جو ہم اپنے نفس پہ طاری کرتے ہیں؟ مایوسیوں کے اندھیرے، نفرتوں کے اندھیرے، حسد کے اندھیرے، لالچ کے اندھیرے، یہ ہیں جو ہماری زندگیوں کو تاریک کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس دن کے حوالے سے اپنے دلوں میں سے مایوسیاں نکالیے، اپنے دلوں میں سے نفرتیں نکالیے، اپنے دلوں میں سے حسرتیں نکالیے، اپنے دلوں میں سے حسد نکالیے، کیونکہ ہمارا سب سے بہتر خراج عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ ہم خیر امت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی طرف اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اللہ پہ ایمان رکھو۔ اب اگر ہم یہ فریضہ ادا کرتے ہیں تو پھر واقعی ہم ان لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہوں گے جو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ آج ہم نے ثواب کو کوئی ایسا پھل سمجھ لیا جو کسی درخت پہ لگائے ہم توڑ آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کثرت نوافل، روزوں کی کثرت، عمروں کی کثرت، حجوں کی کثرت ہمیں جنت میں لے جائے گی اور جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں آ جائے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کو بخشوائیں گے، اور یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ خالص اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہوئے ہی کہا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تقوی کا ہم نے معنی اتنے محدود کیے کہ ہم نے کہا تقوی کا معنی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتا ہے. دراصل تقوی ایک بڑا وسیع المعنی لفظ ہے. میں 5 منٹ میں آپ کے سامنے اس کی افادیت ظاہر کرتی ہوں کیونکہ قرآن میں بار بار متقیوں کا ذکر کیا گیا ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو کہ پرہیز کرتے ہیں. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، جب آپ کا مرض دیکھتا ہے تو مرض کی تشخیص کے بعد وہ آپ کو علاج کے لیے ایک تو دوائی دیتا ہے اور دوسرے پرہیز کے لیے آپ سے کہتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. بعض دفعہ آپ کو اپنی پسندیدہ غذائیں، پسندیدہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں اس علاج کے لیے. مثلاً ایک ذیابطیس کا مریض ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نشاستے والی کوئی غذا نہ کھائیں. اس کے بدلے میں بعض مرتبہ اس کو روز اپنے اندر ایک سوئی اتارنی پڑتی ہے، انسولین لگانی پڑتی ہے، یا بعض مرتبہ اس کو کڑوی کسیلی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ اس سے اسے افاقہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا جو لفظ کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ان باتوں سے پرہیز کریں جن سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، جس سے معاشرے میں خرابیاں پھیلتی ہوں. تقوی ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے متعلق غیبت نہ کریں، کسی کے اوپر برے نام نہ رکھیں، کسی کے متعلق برا گمان نہ رکھیں، کسی کے ساتھ بے اعتنائی سے گفتگو نہ کریں، زمین پہ متکبروں کی طرح سے نہ چلیں، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم روی سے چلتے ہیں. پھر اگر یہ ہم چیزیں اختیار کرتے ہیں تو میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ انتہائی خود غرضی ہے. نیکی کرنا بہت بڑی خود غرضی ہے. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہی ہو؟ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو جیسے اللہ کا وعدہ ہے ایک نیکی سے 70 نیکیاں جنم لیتی ہیں. کسی ایک انسان کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں، کسی ایک خاندان کے فرد کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں، وہ پورا خاندان آپ کا گٹویدہ ہو جاتا ہے. وہ نیکی کو یاد رکھتا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مثالیں شیطان نے ہمارے لیے بنائی کہ نیکی برباد گناہ لازم، نیکی کر دریا میں ڈال. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نیکی انسان سے بدلے کی خاطر کی تو واقع دریا میں ڈل گئی. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تمنن تستکثر، کہ احسان اور مروت اس لیے نہ کرو کہ کثرت کے ساتھ تمہیں لوٹایا جائے. اللہ کی خاطر نیکی کرو. اگر آپ اللہ کی خاطر نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے جگہ جگہ سے آپ کی اس نیکی کا بدلہ چکانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ایسی ایسی جگہ سے آپ کو محبتیں، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو مروتیں ملتی ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اور اسی کے ساتھ میں پھر سے آپ سے درخواست کروں گی کہ ان میری معروضات پہ غور کریں. جب تک ہم اصلاح احوال نہیں کریں گے یہ باتیں بیکار ہیں. شکریہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں وہ جان حیات کون و مکان، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، وہ فقر کا پیکر جس کے قدم چھوتا ہے شکوہ سلطانی. انہی سے مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی. احساس خطا کی پلکوں سے آنسو بن کر گر جاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، کہتے ہوئے شرماتا ہوں. خونی اندھیاروں کی آندھی ہر نور نگلتی جاتی ہے، انسان کی یہ فردوس زمیں دوزخ میں ڈھلتی جاتی ہے. یہ امت جس کے شعلوں میں ہر گام پہ جلتی جاتی ہے، انسان پہ فرشتے روتے ہیں، شیطان کی چلتی جاتی ہے. اسلام کی چیخیں سنتا ہوں، خاموش گزر جاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، کہتے ہوئے شرماتا ہوں. اسلام کی یہ تاریخ علم طوفان اٹھے بھونچال آئے، وہ جن کی نظر تھی عرش رسا گرتے گرتے پاتال آئے. روحوں کی بصیرت سلب ہوئی، دل کے شیشوں میں بال آئے. پیغام عمل دہراتے ہوئے 1400 پریشاں سال آئے. محصور جہاد ہستی میں قربانی سے گھبراتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، لیکن کہتے شرماتا ہوں. آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا پر موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں. برباد خزاں ہے مستقبل، ماضی کی بہاریں سوتی ہیں. پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہیں. یہ وقت عمل کردار ہے شل، کیا دستے دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، لیکن کہتے شرماتا ہوں.
طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے، کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بھلا کر کھو جائے، اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں، باطل کی بھیانک سازش میں، شیطان کی ظالم گھاتوں میں، اسلام ہوا ٹکڑے ٹکڑے، فرقوں میں، جہتوں میں، ذاتوں میں، میں میٹھی نیندیں سوتا ہوں اس موت کی کالی راتوں میں، خود اپنے لہو کا پیمانہ رقصاں ہوں اٹھائے ہاتھوں میں، ماحول کی رگ رگ میں اپنا ناپاک لہو دوڑاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں، یہ برف سی خاموشی میں مگر ایک درد بھری آواز ہے کیا، مزراب عجم نے چھیڑ دیا پھر دین عرب کا ساز ہے کیا، باطل کے مقابل ابھرے ہیں پھر مسلمان راز ہے کیا، کیا ختم ہوئی طاغوتی شب صبح نو کا آغاز ہے کیا، سنتا ہوں کہیں سے بانگے درا، اٹھتے ہیں قدم رک جاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ کی زندگی میں جو ظلم و ستم سہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے یہ ساری تکلیفیں کس لیے سہیں، کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں رب کے نام کا بول بالا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، لوگو میں تمہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں جسے قبول کر کے تم عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا، ایک کلمہ تو کیا، ہم ایسے ہزاروں کلمے سننے کو تیار ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا تو سب بپھر گئے اور سب منہ موڑ کر چلے گئے، اور ظلم کی یہ انتہا یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا گھر چھوڑنا پڑا، وہ پیارا مکہ چھوڑنا پڑا جس سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ کی سرزمین، تو اس زمین پر سب سے زیادہ مجھے پیاری ہے، تیرے نکالنے والے اگر مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ لیکن ظلم کی یہ سیاہ اور تاریک رات جب ختم ہوتی ہے تو دوسری طرف اہل مدینہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، وہاں پر صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، مدینہ کے بڑے تو کیا بچے بھی خوشی سے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینہ کی بچیاں جو اشعار آپ کی مدح میں پڑھتی ہیں، جن کے ساتھ آپ کا استقبال کرتی ہیں، وہی اشعار اب ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. O full moon has risen amongst us, came from words of their way. We must all say Alhamdulillah, because the caller calls us to Allah. O messenger of Allah to us, you come to fulfill a faithful cause. You've come to grace and ally with Medina. Welcome, welcome, all the best of man's task. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الشكر علينا ما دعا لله داع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.